بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، جس کے شاعر بہادر شاہ ظفر ہیں، اس غزل کی مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے۔ تو پہلے اس غزل میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ دیار کہتے ہیں بستی، شہر یا علاقے کو۔ دل داغدار کے معنی ہے زخمی دل۔ صیاد کے معنی ہے شکاری۔ کنج مزار یعنی قبر کا گوشہ، اور کوئی یار کے معنی ہے محبوب کی گلی، اور ناپائیدار کے معنی ہے عارضی یا کمزور۔ اب مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے اس میں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بہادر شاہ ظفر کی اس غزل میں بے بسی کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی اس غزل میں بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پے در پے کئی صدمات برداشت کرنے پڑے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود برائے نام اختیارات کا ہونا، بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کا قتل کیا جانا، بیٹیوں کا دربدر ہونا، اور خود بادشاہ کو جلا وطن کر کے رنگون میں نظر بند کر دینا، ان سب صدمات نے انہیں نہایت بے بس اور لاچار کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ چوتھے شعر میں زندگی کی شام ہو گئی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ زندگی کی شام سے مراد موت کا وقت قریب آنا ہے۔ جس طرح دن کا انجام شام ہے، اسی طرح زندگی کا انجام موت ہے۔ اس شعر میں زندگی کو دن سے اور شام کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قید و بند کی صعوبتوں نے انہیں بے بس کر دیا۔ اگلا سوال ہے کہ غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنی کس حسرت کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید تنہائی کی سزا دی گئی، جہاں انہوں نے بقیہ زندگی نہایت قسمہ پرسی اور لاچاری میں بسر کی۔ اس شعر میں انہوں نے اس حسرت کا اظہار کیا ہے کہ انہیں اپنے محبوب وطن میں دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ اگلا سوال ہے کہ دوسرے شعر میں بلبل اور صیاد سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس شعر میں بلبل اور صیاد کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ بلبل ایک پرندے کا نام ہے اور صیاد شکاری کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں بلبل سے مراد خود شاعر ہیں اور صیاد سے مراد انگریز ہیں، جنہوں نے بہادر شاہ ظفر سے اقتدار چھین کر انہیں برما یعنی رنگون جلا وطن کر دیا تھا۔ سوال ہے کہ غزل کے مقطع میں کوئے یار سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کوئے یار سے مراد محبوب کی گلی ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کی گلی یعنی وطن میں دفن نہ ہونے کی بدنصیبی کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اجڑے دیار سے کیا مراد لی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اجڑے دیار سے مراد یہ دنیا لی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب ان کا اس دنیا میں دل نہیں لگتا، کیونکہ ان سے منصب و اقتدار، جاہ و جلال، اولاد سب کچھ چھین لیا گیا ہے اور وطن سے ہزاروں میل دور رنگون میں قید کر دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب کچھ الفاظ و تراکیب ہیں جن کے معنی لکھنے ہیں اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے کہ عالم ناپائیدار، اس کے معنی ہے جہان فانی یعنی کہ فنا ہونے والی دنیا۔ تو اس کا جملہ اس طرح سے ہے کہ عالم ناپائیدار میں جی لگانا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اگلا لفظ ہے عمر دراز، اس کے معنی ہے لمبی عمر۔ بزرگ ہمیشہ بچوں کو عمر دراز کی دعا دیا کرتے ہیں۔ اس کا جملہ آپ یہ بنا سکتے ہیں۔ آگے لفظ ہے فصل بہار، اس کے معنی ہے بہار کا موسم۔ اس کا جملہ اس طرح سے ہے کہ آزادی کی فصل بہار کے لیے ہمارے اجداد نے بڑی قربانیاں دی، یعنی اجداد یعنی ہمارے بزرگوں نے۔ اگلا لفظ ہے دل داغدار، اس کے معنی ہے عیب دار دل۔ جملہ آپ اس طرح سے بنا لیجئے کہ اتنے مصائب سہنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے دل داغدار میں مزید کسی زخم کی جگہ نہ رہی۔ اب لفظ ہے کنج مزار یعنی قبر کا گوشہ، اس کے معنی ہیں، اور یہ شعر لکھ دیجئے کہ زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنج مزار میں۔ آخری لفظ جو دیا ہوا ہے وہ ہے کوئے یار، اس کا مطلب ہے محبوب کی گلی یا گھر۔ تو اس کا جملہ اس طرح سے بنا دیجئے کہ کیس کوئے یار کے دیوانہ وار چکر لگاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ غزل کے دوسرے، چوتھے اور 5ویں شعر کو نثر کی صورت میں لکھیے۔ تو شعر نمبر 2 جس کو نثر میں لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس کو نثر میں ہم یوں لکھیں گے کہ بلبل کو باغ اور صیاد یعنی شکاری سے کوئی گلا نہیں ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں فصل بہار میں قید لکھی تھی۔ اب چوتھا شعر ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنج مزار میں۔
اس کو نثر میں اس طرح لکھیں گے کہ اب زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور شام ہو گئی ہے، اب کنجے مزار میں پاؤں پھیلا کر سوئیں گے۔ اب پانچواں شعر ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس کو نثر میں اس طرح لکھ دیجئے کہ ظفر کتنا بد نصیب ہے کہ اسے دفن کے لیے کوئی یار میں 2 گز زمیں بھی نہ ملی۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے خیال میں عالم ناپائیدار میں کسی کی کیوں نہ بن سکی؟ اس کا جواب ہے کہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو کہ فقیر، اس عالم ناپائیدار میں کسی کی نہ بن سکے۔ پانچواں سوال اس طرح سے ہے کہ مطلع غزل کے اس پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، یعنی ہم آواز ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اسے مطلع نہیں بلکہ پہلا شعر کہیں گے۔ شامل نصاب تمام غزلوں کے مطلع تحریر کیجیے۔ پہلی غزل کے شاعر میر تقی میر تھے۔ اس پہلی غزل کا جو مطلع ہے کچھ یوں ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ دوسری غزل کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں اور اس غزل کا مطلع ہے کہ دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ تیسری غزل کے شاعر مرزا اسد اللہ غالب ہیں اور مطلع ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور چوتھی غزل آپ جانتے ہیں اس کے شاعر بہادر شاہ ظفر ہیں اور اس غزل کا جو مطلع ہے وہ یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو تمام سوالات یقیناً سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو نیک اور باعمل انسان بنائے۔ دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔